وعلى آله وأصحابه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يخشى الله من عباده العلماء. صدق الله. محترم عزیز طلبہ، یہ جو آیت کا ٹکڑا میں نے تلاوت کیا، اس کے اندر عجیب و غریب اسرار اور معارف ہیں جو علماء نے بیان کیا. میں مختصر کہتا ہوں. آیت کا ترجمہ ہے انما، جزئی نیست، اس کے سوا کوئی چیز نہیں. تاکید کے ساتھ یخشی اللہ، اللہ سے ڈرتے ہیں، من عبادہ، اللہ کے بندوں میں سے، والعلماء، اللہ تعالیٰ نے تخصیص فرمائی، خاص علماء. اس سے پتہ چلا جس عالم کے اندر خشیت الہی نہیں ہوگا وہ حقیقی عالم ہے، چاہے لوگ اس کو عالم سمجھیں. حقیقی عالم جس کے دل میں خشیت کسے کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے جو اسماء ہیں، اسماء حسنی جتنے بھی ہو، ایک قول کے اعتبار سے 3000. ہم تو 99 پڑھتے ہیں، وہ تو کلام مجید میں. تمام اسماء کا خلاصہ دو ہے. یا تو اللہ کا نام جمالی ہوگا یا تو جلالی ہوگا. دو صفت. جمال کہاں سے نکلا؟ رحمت سے. جلال کہاں سے نکلا؟ غضب سے. اور یہی دو باتیں عرش پہ لکھی ہوئی ہیں. سبقت رحمتی علی غضبی، میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے. تو جتنی بھی اللہ تعالیٰ کی وہ صفات جس میں جمال ہے، رحمت کا پہلو ہے، یہ ہے جمالی صفات. اور جن اسما میں، صفات میں غضب کا پہلو ہے، اس کو بولتے ہیں جلالی صفات. تو دو قسم کی صفات نکلی خلاصے کے طور پر، جمال اور جلال. اب سنو، اس سے پتا چلا عالم کے اندر جمال کا بھی فرق ہونا چاہیے اور جلال کا بھی اثر ہونا چاہیے. دونوں چیزیں جب مکمل ہوگی تو پھر بعد میں اس کو صحیح معنوں میں عالم کہتے ہیں. دوسرے الفاظ میں جمال جو صفات ہے اللہ تعالیٰ کی، اس سے محبت، رحمت کی باتیں، رزق کی باتیں، علم کی باتیں، جتنے بھی ایسی صفات ہے اس سے محبت پیدا ہوتی ہے. اور جتنے بھی جلال کی صفت ہے اس سے خوف پیدا ہوتا ہے. اب خلاصہ نکلا اسماء الہی کا جمال اور جلال، لیکن جمال سے محبت، جلال سے خوف. اب خلاصہ نکلا محبت مع الخوف. یہ ہونا چاہیے انسان میں، اور اسی کو بولتے ہیں خشیت. خشیت کی تعریف یاد رکھیں، محبت مع الخوف. صرف محبت بھی نہیں ورنہ گناہ سے نہیں بچے گا، صرف خوف نہیں ہر وقت اللہ سے ڈرے گا، اس کی حالت عجیب ہو جائے گی.
اللہ کی رحمت سے ناامید ہو جائے گا؟ دونوں ضروری ہے. اسی بنا پر ایمان کہتے ہیں الایمان بین الخوف والرجاء، خوف اور امید دونوں کے بیچ کا نام ہے. خوف بھی ہو امید بھی ہو، دونوں چیزیں، اسی کو بولتے ہیں خشیت. تو یہ چیز کس میں ہوتی ہے؟ اللہ فرماتا ہے علماء. اس سے پتا چلا اگر محبت نہیں اللہ سے ہمیں اور خوف بھی نہیں ہے تو ہمارے دل میں خشیت نہیں، اور خشیت نہیں تو عالم نہیں. ہاں ظاہری عالم ہوگا. امام غزالی فرماتے ہیں کہ علم ہو عمل نہ ہو جنون ہے، دیوانہ ہے. عمل ہو علم نہ ہو کچھ نہیں. کیوں کچھ نہیں؟ علم کے بغیر عمل قبول ہے ہی نہیں. پتہ ہی نہیں چلے گا کہ کیسا عمل کیا، سنت کے خلاف اخلاص بھی نہیں ہوگا. اس سے پتا چلا علم مال عمل، اور اسی کو بولتے علم نافع. تو علم نافع جس کو حاصل ہو گیا اس کو خشیت حاصل ہو گئی. اور جب خشیت حاصل ہو گئی، اور اسی کو حدیث میں فرماتے ہیں راس الحکمتی مخافۃ اللہ، حکمت کی جڑ اصل اللہ کا خوف. اور حکمت کسے کہتے ہیں پتہ آپ کو؟ وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، خیر کثیر دیا گیا. اور اللہ جس کو کثیر فرمانے، کتنا کثیر ہوگا بتاؤ تو؟ ساری دنیا کل متاع دنیا قلیل، دنیا قلیل ہے تو کثیر کتنا ہوگا؟ تو جس کو حکمت دی گئی اس کو خیر کثیر دیا گیا. اور حکمت کے بارے میں ہے راس الحکمتی مخافۃ اللہ. حکمت کے اصل جڑ اللہ کا خوف. کیوں معلوم؟ اچھا اب حکمت کسے کہتے ہیں اس کا میں خلاصہ کہتا ہوں. حکمت کا فرمایا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم راس الحکمت مخافۃ اللہ. جس کے دل میں اللہ کا خوف ہوگا حکمت حاصل ہوگی. کیا مطلب اس کا؟ دونوں باتیں، محبت بھی ہو خوف بھی ہو، اسی کو بولتے ہیں خشیت. اس سے پتا چلا محبت ہوگی تو عمل کی توفیق ہوگی، عمل کرنے کا جذبہ پیدا ہوگا، اللہ کے احکام کو پورا کرنے کا جذبہ ہوگا، اطاعت میں جانا ملے گا. اگر محبت ہوگی تو اللہ سے، اور اللہ کا خوف ہوگا گناہوں سے بچے. اب خلاصہ کیا نکلا خشیت کا؟ پہلے حکمت کا خلاصہ. حکمت کہتے ہیں اعمال صالحہ کو اور اخلاق فاضلہ کو. یہ کب حاصل ہوگا؟ مخافت اللہ، جب اللہ کا خوف ہوگا. اس سے پتا چلا کہ اعمال صالحہ کو بجا لانا ہے اور اخلاق فاضلہ کو بجا لانا ہے تو خشیت کا ہونا ضروری ہے. اس کے بغیر آدمی اعمال صالحہ بجا نہیں لا سکتا، اور اس کے بغیر آدمی اللہ کے خوف سے بچ نہیں سکتا، اور اسی طرح اعمال اخلاق فاضلہ کو بجا نہیں لا سکتا. یہ ہے اللہ کا خوف. اسی کو بولتے ہیں اللہ کی خشیت. چلو یہ تو میں نے آپ کو خشیت اور تقویٰ سمجھایا. اب یہ حاصل کہاں ہوگا یہ بھی اللہ نے فرما دیا. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، تقویٰ اختیار کرو، خشیت پیدا کرو اپنے دل میں. اور خشیت میں آپ کو سمجھا کہ قرآن حدیث کا خلاصہ وہ ہوگا اللہ فرماتے ہیں وَقُولُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے ساتھ. صرف علم سے نہیں ہوگا. حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں لَيْسَ الْعِلْمُ بِالرِّوَایَۃِ، صرف روایت کا نام علم نہیں ہے. علم کا نام کس کا ہے؟ عمل، خشیت کا. وَلَٰكِنَّ الْعِلْمَ بِالْخَشِيَّةِ، عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں لَيْسَ الْعِلْمُ بِالرِّوَایَۃِ. عجیب و غریب بات بیان کرتا ہے، عجیب نکات بیان کرتا ہے، اور ہم یوں کہیں کیا معلومات ہے. یہ علم نہیں ہے. علم تو کیا ہے؟ وَلَٰكِنَّ الْعِلْمَ بِالْخَشِيَّةِ، خشیت ہونی چاہیے. اور خشیت کا مطلب کیا وہ میں نے آپ کو سمجھا دیا. اب یہ خشیت پیدا کہاں ہوگی؟ اللہ خود فرماتے ہیں اہل خشیت کی صحبت میں رہنے سے.
وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے ساتھ رہو. اور سچا کون ہوتا ہے؟ زبان کا بھی سچا، اور جو کہتا ہے قول اور فعل دونوں میں موافقت ہونی چاہیے. یہ ہے سچا. تو اللہ فرماتے ہیں کہ ان کے ساتھ رہو گے جب ہی یہ ملے گا. فیصلہ ہو گیا. اسی دن میں حاصل کرنے سے حاصل نہیں ہوگا. یاد رکھنا، آپ 9 سال اپنے علم پر اس سے کچھ حاصل نہیں ہوگا، صرف معلومات ہوگی. لیکن صحیح معنوں میں اس علم کا خوف دل میں لانا ہے، علم کے مطابق عمل لانا ہے، علم کا نور اتارنا ہے. العلم نور، علم کا نور ہے، اللہ کی صفت ہے. اور یہ نور کیسا ہے معلوم؟ دل میں جب اتر جاتا ہے، باقاعدہ ایسا نور نہیں بلکہ جیسا، بلکہ وہ نور کیسا ہوتا ہے معلوم؟ جب دل میں صحیح معنوں میں علم کا نور اتر جاتا ہے تو انسان کو عمل کے بغیر چین نہیں پڑتا. اللہ کا حکم آیا نماز کا، جب تک میں نماز نہ پڑھ لوں وہاں تک چین نہیں پڑتا. ایک دم سے گناہ کا تقاضا پیدا ہوا، گناہ سے نہ بچوں وہاں تک اس کو چین نہیں پڑتا. اور اگر بشری تقاضے سے گناہ ہو گیا تو فوراً جب تک وہ استغفار نہیں کرتا چین نہیں پڑتا، اللہ کا ذکر نہیں کرتا چین نہیں پڑتا. یہ ہے علامت کہ علم کا نور حاصل ہو چکا. تو علم ایک نور ہے. تو یہ نور جب حاصل ہوگا تب صحیح معنوں میں ہم کہے جائیں گے ہم عالم ہیں. اگر نور نہیں ہے ہمیں فجر کے لیے نہ اٹھانے گے علم، بلکہ فجر سے پہلے تہجد کے لیے نہ اٹھائے، تلاوت اور ذکر کے لیے ہمیں تیار نہ کرے، تو واقعیت دھوکہ ہے. کہ ہمیں علم حاصل ہے، ہم عالم ہیں، تو اس طرح سمجھنا یہ دھوکہ ہوگا. علم جب آ جاتا ہے عمل کے بغیر چین نہیں. لیکن یہ کب آئے گا یہ بھی یاد رکھنا، اللہ والوں کی صحبت تب جا کے علم آئے گا. سمجھے یا نہیں سمجھے؟ میں نے متن کے اب شرح نکالا، بہت بڑی شرح ہے، سمجھے یا نہیں سمجھے؟ اللہ والوں کی صحبت واقعی یک زمانہ صحبت یا بہتر پر 100 سالہ عبادتیں لے لیا. 100 سال کی عبادت سے بہتر ہے. بلکہ حضرت تھانوی تو فرماتے ہیں، امام تشریف ساری نے 100 سالہ کہتا ہے، فرمایا میں کہتا ہوں کہ 1,00,000 سال، 1,00,000 سال سے بھی بہتر. کیوں؟ اصل صحبت سے خشیت پیدا ہوتی ہے، جو اصل مقصد ہے علم کا، صرف پڑھنے سے نہیں، خشیت پیدا ہونی چاہیے. اور خشیت پیدا ہوتی ہے اللہ والوں کی صحبت سے، نہ کتابوں سے، نہ وعظوں سے. یہ میں بات کر رہا ہوں، اس سے نہیں ہوگا. کتابیں پڑھتے اس سے نہیں ہوگا، نہ کتابوں سے، نہ وعظوں سے، نہ نظر سے پیدا. دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا. بزرگوں کی نظر کب لگے گی؟ جب ان کی صحبت میں ہم بیٹھیں گے، اللہ والوں کی صحبت میں. تبھی صحیح معنوں میں دین پیدا ہوتا ہے. صحیح معنوں میں دین پر عمل کا تقاضا اور توفیق اسی وقت ملے گی جبکہ ہم اللہ والوں کی صحبت اختیار کریں. سمجھے یا نہیں سمجھے؟ یہ کیسی ہے صحبت معلوم؟ جیسے کہ اللہ والے سب فرماتے ہیں واقعیت ان کی صحبت میں رہنے کے بعد عجیب و غریب حالات ہو جاتے ہیں. تو ہمارے لیے بہت ضروری ہے صحبت اللہ والے. ہم اپنے آپ کو علم سیکھنے کے بعد بے نیاز نہ سمجھیں، تو اپنے جو اساتذہ ہو ان سے کبھی ملیں، ان سے مشورہ لیں اور ان سے اپنی حالت پوچھیں، دریافت کریں. مجھے یہ پریشانی ہے، مجھے یہ رکاوٹ ہے، مجھے یہ تکلیف ہے، پڑھنے میں دل نہیں لگتا، کیا وجہ ہے؟ آپ علماء کے پاس آ کے اپنے اساتذہ کے پاس. تو الحمدللہ یہ بھی ایک صحبت ہی ہے. یہ جو ہم کوئی بھی بیٹھے یہ بھی ایک صحبت ہے. تو اس سے بہت فائدہ ہوتا ہے. جیسا ویسا نہیں، 5 مرتبہ ایک صحبت. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ کیوں فرمایا، 1,00,000 سال سے بہتر افضل کیوں فرمایا؟ اس کی وجہ ہے اللہ والوں کی صحبت سے ایمان کی حفاظت ہو جائے. اور صرف عبادت سے تکبر پیدا ہوتا ہے کہ میں بڑا عبادت گزار ہوں، میں بڑا عالم ہوں. شیطان بہت عبادت گزار تھا، بڑا عالم تھا، لیکن صحبت نہیں تھی، اپنے آپ کو بڑا سمجھا، مجبور ہو چکا.
اس بنا پر اپنے آپ کو مٹانا پڑے گا، اور مٹانا کہاں ہوتا ہے؟ اللہ کیوں انہوں نے خود نے اپنے آپ کو پہلے مٹا دیا، تب جا کے سمجھی یا نہیں سمجھی۔ جیسے کہ وہ علامہ اقبال کے کوئی فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں معلوم؟ کہ اگر کچھ مرتبہ چاہتا ہے تو کر خدمت فقیروں کی، فقیروں کی خدمت کرو، کون سے فقیر؟ یہ مانگنے والے نہیں، یعنی اللہ والے۔ کچھ مرتبہ چاہتا ہے تو کر خدمت فقیروں کی، یہ گوہر نہیں ملتا بادشاہوں کے خزینوں میں، بادشاہوں کے خزانوں میں یہ گوہر نہیں ملتا۔ کون سا؟ اللہ کی محبت والا، خشیت والا۔ اور واللہ میں کہتا ہوں یہ جس کو نصیب ہو گیا پوری دنیا کا بادشاہ ہے۔ کیوں؟ اللہ مل گیا۔ جس کو جگر منادا والی نے کہا تھا حضرت خالد رحمۃ اللہ علیہ صحبت اختیار کرنے کے بعد، کیا میرا کمال عشق میں اتنا ہے بس یہ جگر، کیا عجیب سے کہا ہے آپ نے، میرا کمال عشق میں، یعنی اللہ کی محبت ہے تو دوسرا عشق میں سمجھ میں، میرا کمال عشق میں اتنا ہے بس یہ جگر، وہ مجھ پہ چھا گئے، میرے زمانے پہ چھا گئے۔ اگر پوری دنیا میں آپ کو عزت چاہیے، مقام چاہیے، مرتبہ چاہیے، اللہ کو اپنا، واللہ میں کہتا ہوں، اور اللہ کا ہمارا ہوگا خشیت۔ اور یاد رکھنا صحیح معنوں میں اللہ کا حق وہی ادا کرتا ہے جو عالم ہوتا ہے، یہ گارنٹی کے ساتھ میں کہتا ہوں۔ دنیا کا بڑا سے بڑا عابد ہو لیکن عالم نہیں ہوگا، صحیح معنوں میں اللہ کو حاصل کر سکتا ہے۔ تو علم یاد رکھنا، جب یہ بات آ جائے تو بچی کو ٹھیک کے پھر ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ نصیب فرمائے، آپ کا من 10 منٹ کی بجائے 17 منٹ ہو گیا، سمجھے نا؟ اللہ نے جو کہنے کی توفیق دی آپ کی توجہ کی برکت سے مجھے بھی عمل کی توفیق دے اور قبول بھی کرنا دے، اور آپ بچوں عزیزوں کو بھی اللہ تعالیٰ اتنی مشقت محنت مجاہدہ کر کے آپ والدین کو وطن کو سب کو چھوڑ کے آئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کو بھی نوازے، صحیح معنوں میں خشیت نصیب فرمائے، اللہ اپنی محبت سے مالا مال فرمائے اور عمل کی توفیق دے، اللہ گناہوں سے بچائے۔ باقی دعوانا